اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں میں آپ سب کا استقبال خیر مقدم۔ ہم آپ کی خدمت میں کربلا، چونکہ محرم اور روزہ بالکل نزدیک ہے، اسی عنوان اور موضوع کے تحت صحیفہ کربلا کو پیش کر رہے ہیں۔ اس کتاب کو تالیف کرنے والے ایک بہت عظیم عالم حجت الاسلام والمسلمین علی نظری منفرد نے اس کی تالیف کی ہے، اور دانشور حجت الاسلام والمسلمین نثار احمد زین پوری نے اس کا بہترین ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ اپنے آپ میں سادہ اور سلیس ہے، لہذا آسان زبان میں ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ طے کیا کہ جوانوں کی خدمت میں کتاب کا علم پہنچے اور کتاب کے پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ لہذا آؤ کتاب پڑھیں میں ہم آپ کی خدمت میں کتاب کے کچھ پیج یعنی صحیفہ کربلا کے کچھ پیج آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناتے ہیں، اور آپ اپنی بہت بیزی زندگی میں سے کیا اسلام اور مطالعے اور سمجھ اور نالج کے لیے کیا آپ آدھا گھنٹہ، 30 منٹ، 35 منٹ کیا اسلام کے لیے واقعاً ہمیں خرچ کرنا چاہیے کہ نہیں خرچ کرنا چاہیے؟ چونکہ جب ہمیں کتاب کی نالج ہو جائے گی تو ہم ان باتوں سے بہت محفوظ ہو جائیں گے جو غلط پروپیگنڈے کے ذریعے ہمارے جوانوں اور نوجوانوں کو بہکایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ کام شروع کیا آپ کی خدمت میں، اور اس سلسلے میں ہماری گفتگو 184 پیج تک ہم نے آپ کی خدمت میں گفتگو کو پیش کر دیا تھا۔ آج ہماری گفتگو 184 پیج سے 196 پیج تک آپ کی خدمت میں گفتگو کو پیش کیا جائے گا۔ ہم نے کچھ سوال و جواب کا سلسلہ بھی شروع کیا تھا، لیکن چونکہ شاید ابھی ہمارا پیغام بہت دور تک نہیں پہنچا اور سننے والے بہت زیادہ نہیں ہیں، دلچسپی پیدا ہوگی رفتہ رفتہ انشاءاللہ ہم جانتے ہیں، لیکن ایک وسیع الحسن صاحب نے جواب دیا، ہم مایوس ہو گئے، لیکن ہمارے کچھ دوست و احباب علماء کرام نے پھر ہمیں دوبارہ مشورہ دیا کہ بالکل بھی قطعی طور پر کسی قیمت پر بھی آپ اس کام کو بند نہ کریں، بلکہ جو آپ مطالعے کے دوران کتاب پڑھ کے سناتے ہیں اس میں سے 5 سوال ضرور پیش کریں۔ اس انداز سے سامعین کو بہت جلدی باتیں یاد ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے آج ہماری گفتگو انشاءاللہ پیج نمبر 184 سے پیج نمبر 196 تک ہم گفتگو کو پیش کریں گے، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں 5 سوال پیش کریں گے۔ جو بہترین جواب دے گا اس کو انعام سے نوازا جائے گا بعون اللہ انشاءاللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ گفتگو یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا، اور حر سے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، راستہ چھوڑ دے۔ اس وقت حر نے کہا کہ اگر آپ کی والدہ جناب فاطمۃ الزہرا نہ ہوتی میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، لہذا میں بھی کچھ کہتا۔ یہاں سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ امام حسین نے پھر فرمایا کیا چاہتے ہو؟ حر نے کہا میں آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ حر نے کہا خدا کی قسم میں آپ کو یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ امام حسین نے بھی 3 مرتبہ یہی بات کہی، اور حر نے بھی 3 مرتبہ یہی جملہ دہرایا۔ حر نے کہا مجھے آپ سے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، لیکن یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک آپ سے جدا نہ ہوں جب تک آپ کو کوفہ نہ لے جاؤں۔ اب اگر آپ کوفہ نہیں جانے چاہتے تو ایسا راستہ اختیار کیجئے کہ نہ کوفہ جاتا ہو اور نہ مدینہ، تاکہ میں عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھ سکوں، اور اگر آپ چاہیں تو یزید کو خط لکھ دیں۔ ممکن ہے کہ یہ قصہ صلح و سلامتی کے ساتھ ختم ہو جائے۔ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ میں آپ سے جنگ کروں۔ امام حسین عزیب و قادسیہ کے بائیں جانب والی راہ پر گامزن تھے، جبکہ عزیب وہاں سے 38 میل تھا۔ حر بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔
عتبہ بن ازرار کہتے ہیں کہ امام حسین ذو حسم پر کھڑے ہوئے خدا کی حمد و ثنا کی اور رسول پر درود بھیجنے کے بعد فرمایا انہو قد نزل من الامر ما قد ترون وان الدنیا قد تغیرت وتنکرت وادبر معروفها واستمرت جدا فلن يبق منها الا سبابة كسبابة العناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محققا فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما۔ جو کچھ پیش آیا وہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، دنیا بدل چکی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ پیش آیا وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، دنیا بدل چکی ہے، نیکی سے پشت پھیر لی، کوئی اچھائی باقی نہیں بچی مگر اس کی تھلچٹ جیسا کہ ظرف میں تھوڑا سا پانی باقی بچتا ہے، جسے پھینک دیا جاتا ہے۔ زندگی ناگوار چراگاہ کی مانند پست ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ لوگ حق پر عمل نہیں کرتے اور باطل سے پرہیز نہیں کرتے ہیں؟ ایسے میں مومن کو خدا کی ملاقات کا مشتاق ہونا ہی چاہیے۔ میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو ننگوار سمجھتا ہوں۔ اس فصیح خطبے کے بعد زہیر بن قین کھڑے ہوئے اور انصار کی طرف رک کر کے کہا تم کچھ بیان کرو گے یا میں بیان کروں؟ متفقہ طور پر سب نے کہا آپ ہی بیان کیجئے۔ زہیر نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد امام حسین سے عرض کیا ہم نے آپ کا فصیح و بلند کلام سنا، فرزند رسول، خدا کی قسم اگر ہم اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہ سکتے اور دنیا و ما فیہا ہمارے اختیار میں ہوتی تو بھی ہم آپ کی رکاب میں شمشیر زنی والی راہ کو اختیار کرتے۔ حر بن یزید ریاحی مسلسل امام حسین کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جہاں بھی موقع ملتا حر امام حسین سے کہتے خدا کے لیے اپنی جان کی حفاظت کیجئے، مجھے یہ یقین ہے کہ اگر آپ جنگ کریں گے تو قتل ہو جائیں گے۔ امام نے فرمایا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، اگر وہ مجھے قتل کر دیں گے تو کیا موت سے بچ جائیں گے؟ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو قبیلہ اوس کے ایک آدمی نے رسول اللہ کی مدد کرتے وقت اپنے چچا زاد بھائی سے کہی تھی سا امزی وما بالموت عار علی الفتى اذا ما نوى حقا وجحد مسلما رواسی الرجال الصالحین بنفسه وفارق مسبورا وخالف مجرما فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم کفا بکا دلن ان تعیشا و ترغما۔ میں جانتا ہوں اور موت جوان کے لیے ننگوار نہیں ہے، لیکن جب اس کی نیت حق ہو اور مخلصانہ جنگ کرے اور نیک لوگوں کی روح کی مدد کرتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں تو لوگ ان کا غم مناتے ہیں اور نابکار اناد کی وجہ سے تو شاد ہوتے ہیں، مگر پھر اگر میں زندہ رہا تو پشیمان نہیں ہوں گا اور اگر مر گیا تو مجھ پر ملامت نہیں کی جائے گی، اور اگر تم زندہ رہ جاؤ گے تو ذلت و ناکامی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ جب حر نے امام حسین کی زبان سے یہ اشعار سنے تو آپ سے فاصلہ اختیار کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ امام حسین کے راستے سے الگ راستہ اختیار کیا، منزل بیضا۔ اس منزل پر امام حسین نے حر بن یزید کے ساتھیوں کو مخاطب کیا اور خدا وند کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا ایھا الناس ان رسول اللہ قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ناکسا احدہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالعصم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا الا وان ہؤلاء قد لزموا طاعۃ الشیطان وترکوا طاعۃ الرحمن واظہروا الفساد واطلوا الحدود واستأثروا بالفعل واحلوا حرام اللہ
وحرموا حلالہ وأن أحق ممن غیرہ وقد آتیتنی کتبکم وقدمت علی رسلکم ببعثکم انکم لا تسلمونی ولا تخذلونی فإن آتمتم علی ببعثکم تسبوا رشدکم فأن الحسین ابن علی وابن فاطمة بنت رسول اللہ نفسی ما انفسکم وأہلی ما أہلیکم وَلَكُمْ فِي أُسْوَةٌ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَنَقَضْتُمْ عَهْدَكُمْ وَخَلَعْتُمْ بِبَيْعَتِي مِنْ أَعْنَاقِكُمْ فَلَمْ عَمْرِي مَا هِيَ لَكُمْ بِنُكْرٍ لَقَدْ فَعَلْتُمُوهَا بِأَبِي وَأَخِي وَابْنِ عَمِّي مُسْلِمٍ فَالْمَغْرُورُ مَنِ اغْتَرَى بِكُمْ فَحَدَّكُمْ أَخْطَأْتُمْ وَنَصِيبَكُمْ ضَعْيَعْتُمْ وَمَنْ نَكَسَ فَإِنَّمَا يَنْكَسُ عَلَى نَفْسِهِ وَسَيُغْنِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین علیہ السلام نے منزل بیضہ پر یہ خطبہ دیا۔ اس کا عربی متن ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظالم بادشاہ کو خدا کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال قرار دے، خدا کے عہد کو توڑے، سنت رسول اللہ کی مخالفت کرے، خدا کے بندوں پر ظلم روا رکھتے ہوئے دیکھے اور قول و فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بنی امیہ نے شیطان کے حکم کے تحت خدا کی اطاعت سے روگردانی کر لی ہے، فساد پھیلا رہے ہیں، خدا کے حدود کا کوئی پاس و لحاظ نہیں کرتے، بیت اللہ کو خود سے مخصوص کر لیا ہے، خدا کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھ لیا ہے۔ انہیں ان بدکاریوں سے روکنے کا میں خود کو مستحق سمجھتا ہوں۔ تم نے میرے پاس قاصد اور خطوط بھیجے اور یہ کہلوایا کہ ہم نے آپ کی بیعت کر لی اور ہم اس انقلاب میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اب اگر تم نے اپنے عہد و پیمان پر ثابت و قائم ہو تو یہی صحیح راستہ ہے۔ تو میں علی و فاطمہ کا لخت جگر حسین تمہارے اور تمہارے خاندان کے ساتھ ہے۔ میں تمہاری پیشوائی کو قبول کرتا ہوں۔ اگر تم کو اس کی نیاز نہیں ہے اور اپنے عہد پر ثابت و قائم نہیں ہو اور اپنے کیے ہوئے عہد کو توڑ رہے ہو، میری بیعت سے پھر رہے ہو، تو قسم اپنی جان کی یہ تم سے بعید نہیں ہے، کیونکہ تم نے میرے والد، میرے بھائی اور میرے چچا زاد بھائی مسلم سے بھی یہی سلوک کیا ہے۔ جو تمہارے فریب میں آئے وہ ناتجربہ کار ہے۔ تم نے اپنے نصیب سے پشت پھیر لی اور اپنے فائدے سے دستکش ہو گئے۔ جو شخص پیمان شکنی کرتا ہے اسے پیمان شکنوں کا ہی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ خدائے متعال ان قریب مجھے تم سے بے نیاز کر دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا خطبہ اور ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ منزل بیضہ کے بعد جس مقام پر امام حسین علیہ السلام نے چلتے ہوئے پھر قیام کیا، 20ویں منزل رحیمہ ہے۔ رحیمہ پر اہل کوفہ میں سے ابو حرم امام حسین کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا، فرزند رسول، کیا سبب ہے کہ آپ کو اپنے جد حرم سے باہر آئے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو حرم، بنی امیہ نے میری بے حرمتی کی ہے، میں نے صبر کیا، میرا مال ہڑپ لیا، میں نے برداشت کیا، اب وہ میرا خون بہانا چاہتے ہیں، لہذا میں امن حرم خدا سے نکل آیا ہوں۔ خدا کی قسم وہ مجھے قتل کریں گے، اور جب وہ ایسا کر گزریں گے تو خدا انہیں ذلت کا لباس پہنائے گا اور شمشیر برا ان کے لیے مہیا کرے گا اور ان پر ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو انہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ عذیب الہیجانات۔ یہاں امام حسین علیہ السلام کی 21ویں منزل ہے۔ 28 ذی الحجہ بروز پیر امام حسین اس منزل پر پہنچے۔ ناگہاں 404 سوار نافع بن ہلال، مجمع بن عبداللہ، عمر بن خالد اور ترہمہ آئے۔ ترہمہ بن عدی ان کے رہنما تھے۔ جب یہ امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حر نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، یہ لوگ کوفے سے آئے ہیں،
میں انہیں گرفتار کر کے کوفہ واپس بھیج دوں گا۔ امام حسین نے فرمایا میں تمہیں اس کام کی اجازت نہیں دوں گا، جس طرح تمہاری اذیت سے میں خود کی حفاظت کروں گا اسی طرح ان کی بھی حفاظت کروں گا، کیونکہ یہ میرے مددگار ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے میرے وہ اصحاب ہیں جو مدینے سے میرے ساتھ آئے ہیں۔ اگر تم اپنے اس عہد کے پابند ہو جو مجھ سے کیا ہے تو انہیں چھوڑ دو، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حر نے ان سے چشم پوشی کر لی۔ امام حسین نے ان سے فرمایا مجھے کوفہ کے حالات بتاؤ۔ مجمع نے کہا کوفہ کے شرفاء کو بڑی رشوت دے دی گئی ہے اور ان کی طمع کو مال سے پورا کر دیا گیا ہے۔ ان کے دل بنی امیہ کے لیے نرم ہو چکے ہیں، چنانچہ ظاہر ہے وہ آپ کے دشمن ہیں، ویسے وہ آپ کے ساتھ ہے لیکن کل آپ کے مقابلے میں وہ تلوار کھینچ کر آئیں گے۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے قاصد قیس بن مسہر سیداوی کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے کہا سیداوی کو حسین بن نمیر نے گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا تھا۔ اس نے قیس سے کہا کہ وہ آپ کے والد کو ممبر سے برا بھلا کہیں، لیکن قیس نے ممبر سے آپ پر اور آپ کے والد پر درود بھیجا اور ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت کی اور لوگوں کو آپ کی مدد کرنے کی دعوت دی اور انہیں آپ کے آنے کی خبر دی۔ ابن زیاد کے حکم سے انہیں دارالامارہ سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں اشک بھر آئے اور آپ نے یہ آیت پڑھی فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبُهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ اے اللہ جنت کو ہمارے اور ہمارے شیعوں کا ٹھکانہ قرار دے، انہیں اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ مرحمت فرما۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا تم میں سے کوئی اس راہ کے علاوہ دوسری راہ سے واقف ہے؟ ترہمہ نے عرض کی ہاں فرزند رسول میں راہ سے واقف ہوں۔ امام حسین نے فرمایا چلو آگے بڑھو۔ چلو ترہمہ امام حسین کے آگے اور امام حسین ان کے پیچھے پیچھے چلے اور ترہمہ نے درج ذیل رجز پڑھا یا ناقتی لا تزعری من زجری و امزی بنا قبل طلوع الفجر بخیر فتیان و خیر سفر آل رسول اللہ آل فخر السعادت البیض الوجوہ الزہر التعین بالرماح السمر۔ یہ رجز پڑھتے ہوئے جناب ترہمہ آگے بڑھتے رہے۔ ترہمہ نے عرض کی آپ کے انصار کی تعداد بہت کم ہے، حر ہی کا لشکر جنگ میں آپ پر غالب آ جائے گا۔ میں نے کوفہ سے روانہ ہونے سے ایک روز قبل شہر سے باہر بہت سے لوگوں کو دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ ایک لشکر ہے جو حسین سے جنگ کرنے کے لیے اپنے ہتھیاروں پر سان کر رہا ہے۔ اس سے قبل میں نے اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا تھا۔ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے ان سے بچیں، اور اگر ایسی جگہ رہنا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے محاذ قرار پائے، وہاں آپ محفوظ رہ سکیں تو کچھ غور و فکر کیجئے تاکہ کوئی حل نکل آئے۔ آپ میرے ساتھ چلیے تاکہ آپ کو کوہ آجا پر لے چلوں۔ خدا کی قسم یہ پہاڑ ہمارا محاذ تھا اور ہے۔ ہم یہاں غسان، حمیر اور نعمان بن منظر کے بادشاہوں سے محفوظ رہتے تھے۔ خدا کی قسم ہم کبھی تسلیم نہیں ہوئے اور کبھی یہ ذلت نہیں خریدی کہ کوہ آجا میں مقیم قبیلہ طے اور سلمہ کے پاس قاصد بھیجے۔ 10 دن کے اندر اندر قبیلہ طے سوار اور پیدل آپ کے پاس آ جائے گا، اور جب تک آپ چاہیں گے ہمارے پاس رہیے گا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو میں آپ سے معاہدہ کرتا ہوں کہ قبیلہ طے کے 10,000 آدمی آپ کی طرف سے جنگ کریں گے، اور جب تک زندہ رہیں گے اس وقت تک آپ کے کسی آدمی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ امام حسین نے فرمایا خدا تمہیں اور تمہارے قبیلے کو جزائے خیر عطا کرے۔ ہم اس گروہ یعنی حر کی فوج نے صلح کر لی، میں اس سے نہیں پھر سکتا اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمارا اور ان کا کیا ہوگا۔ ترہمہ بن عدی کہتے ہیں کہ میں نے امام حسین کو وداع کرتے ہوئے عرض کی خدا آپ
کو جن اور انس کے شر سے محفوظ رکھے۔ میں اہل و عیال کے لیے کوفے سے کھانے پینے کا سامان لایا ہوں اور ان کا روٹی کپڑا میرے پاس ہے۔ میں ان کا یہ سامان پہنچا کر آپ کے پاس آتا ہوں۔ اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ امام حسین نے فرمایا خدا تمہاری مغفرت کرے، اگر ہماری مدد کا ارادہ ہے تو جلدی کرو۔ ترما کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ میں اپنے اہل و عیال کے پاس گیا اور انہیں وصیت کی اور واپسی کے لیے بہت جلدی کی۔ میرے اہل و عیال اس جلدی کی وجہ معلوم کرنے لگے۔ میں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا اور بنی سعل کے راستے سے واپس لوٹا، یہاں تک کہ عزیب الحیجانات تک پہنچ گیا۔ یہاں سما بن بدر سے ملاقات کی۔ اس نے مجھے امام حسین کے شہید ہونے کی خبر دی تو میں واپس لوٹ آیا۔ قطانیہ یہ 22ویں منزل ہے۔ امام حسین علیہ السلام عزیب الحیجانات سے روانہ ہوئے۔ حر بن یزید ریاحی بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ 29 ذی الحجہ بروز منگل آپ قطانیہ پر پہنچے۔ شیخ صدوق کی امالی میں مرقوم ہے کہ امام حسین نے اس منزل پر عبید اللہ بن حر جوفی سے ملاقات کی، لیکن بقول مشہور یہ ملاقات قصر بنی مقاتل پر ہوئی تھی اور اس کی تفصیل آئندہ بیان ہوگی۔ قصر بنی مقاتل 29 ذی الحجہ کو بروز بدھ سن 60 ہجری کو امام حسین اس منزل پر وارد ہوئے۔ اس منزل پر امام حسین نے ایک خیمہ دیکھا جس کے کنارے ایک گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ پوچھا یہ خیمہ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا عبید اللہ بن حر جوفی کا ہے۔ امام حسین نے حجاج بن مسروق جوفی کو ان کے پاس بھیجا۔ عبید اللہ بن حر جوفی نے حجاج بن مسروق سے پوچھا کیا پیغام لائے ہو؟ حجاج بن مسروق نے کہا اگر تم قبول کرو تو میں ہدیہ و کرامت لے کر آیا ہوں۔ یہ حسین ہے، تمہیں اپنی مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ اگر تم ان کی مدد کرو گے تو اجر پاؤ گے اور اگر مارے گئے تو شہادت نصیب ہوگی۔ عبید اللہ بن حر نے کہا خدا کی قسم جب میں کوفہ سے چلا تھا تو اس وقت میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا امام حسین سے جنگ کے ارادے سے باہر نکل رہے ہیں۔ ان کے شیعوں کو کچل دیا گیا ہے۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مارے جائیں گے، اور چونکہ میں ان کی مدد سے قاصر ہوں لہذا نہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اور نہ وہ مجھ سے ملاقات کرے۔ حجاج بن مسروق امام حسین کی خدمت میں واپس لوٹ آئے اور آپ کے سامنے عبید اللہ بن حر جعفی کا جواب نقل کیا۔ آپ اٹھے اور ایک جماعت کے ساتھ عبید اللہ کے خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے آپ کو سراہنے جگہ دی۔ عبید اللہ بن حر کہتا ہے کہ میں نے امام حسین جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ جب آپ میرے خیمے کی طرف آ رہے تو اتنے حسین لگ رہے تھے کہ میں نے کسی کو اتنا حسین و جمیل نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ آج تک کسی کے لیے میرے دل پر ایسی رقت طاری نہیں ہوئی۔ جب میں نے امام حسین کو راستے چلتے دیکھا تو جوان لڑکے آپ کے چاروں طرف ایسا حلقہ کیے ہوئے چل رہے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے۔ میں نے آپ کی داڑھی پر نظر کی تو بالکل کالی تھی۔ عرض کیا آپ کے بال ہی اتنے کالے ہیں یا خضاب کا اثر ہے؟ فرمایا اے حر کے بیٹے میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میں سمجھ گیا ہے کہ خضاب کیے ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام عبید اللہ کے خیمے میں تشریف فرما ہوئے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے حر کے بیٹے تمہارے شہر والوں نے مجھے اس مضمون کے خط لکھے کہ وہ میری مدد کریں گے، نیز مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کے پاس آؤں، لیکن انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ اس سے پھر گئے ہیں، اور تو تم بہت گناہ گار ہو، کیا توبہ کے ذریعے ان بدعمالیوں کو دھونا نہیں چاہتے؟ عبید اللہ نے کہا ہے فرزند رسول اتنے گناہوں کا کیسے مداوع ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے رسول کے نواسے کی مدد کرو۔ عبید اللہ نے کہا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ جو آپ کی پیروی کرے گا وہ روز قیامت کامیاب ہوگا، لیکن میری مدد آپ کو دشمنوں کے ہاتھ سے قتل ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ کوفے میں کوئی بھی آپ کا مددگار نہیں ہے، میں آپ کی مدد نہیں کروں گا کیونکہ میرا نفس مرنے پر راضی نہیں ہے، لیکن میرا گھوڑا جسے ملحقہ کہتے ہیں آپ کو دے رہا ہوں۔ خدا کی قسم اس گھوڑے کے ساتھ میں نے جو چیز حاصل کرنا چاہی وہ دستیاب ہوئی
اور مقابلے میں سب پر سبقت لے گیا۔ امام حسین نے فرمایا اگر تم خود ہماری مدد نہیں کر سکتے تو ہمیں تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے گمراہوں کی مدد کی ضرورت نہیں، لیکن میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ یہاں سے اتنے دور چلے جاؤ کہ جہاں سے ہماری فریاد نہ سن سکو اور ہماری جنگ نہ دیکھ سکو۔ خدا کی قسم اگر کوئی ہماری آواز سنے اور ہماری مدد نہ کرے تو خدا اسے آگ میں ڈال دے گا۔ عمرو بن قیس مشرقی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ قصر بنی مقاتل میں تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا۔ میرے چچا زاد بھائی نے امام حسین سے عرض کی کہ مجھے آپ کی داڑھی بہت کالی نظر آ رہی ہے، یہ سیاہی خود آپ کے بالوں کا رنگ ہے؟ امام حسین نے فرمایا خضاب ہے، ہم بنی ہاشم کے بال جلدی سفید ہوتے ہیں۔ پھر دریافت کیا کیا تم ہماری مدد کرو گے؟ میں نے عرض کیا میں بال بچوں والا ہوں، لوگوں کا بہت سا مال میرے پاس ہے اور میں نہیں جانتا کہ نتیجہ کیا ہوگا، اور مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ لوگوں کی امانتیں برباد ہوں۔ میرے چچا زاد بھائی نے بھی یہی جواب دیا۔ امام حسین نے فرمایا تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ جو بھی ہماری فریاد سنے گا یا ہمیں دیکھے گا اور ہماری آواز پر لبیک نہیں کہے گا اور مدد نہیں کرے گا، خدا اسے منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ 24ویں منزل نینوا ہے۔ عقبہ بن سمعان کہتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں امام حسین نے حکم دیا کہ قصر بنی مقاتل سے پانی بھر کر کوچ کرو۔ جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور گھنٹے بھر کا سفر طے کر لیا، امام حسین سواری پر سو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین کہتے ہوئے بیدار ہوئے اور 2 یا 3 بار اسی جملے کی تکرار کی۔ علی بن الحسین نے والد کو مخاطب کر کے عرض کیا بابا جان میں آپ پر قربان جاؤں، آپ نے خدا کی حمد کی اور آیائے استرجاع پڑھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا اثناء سفر میں مجھے نیند آ گئی تھی، میں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار اور کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے، میں سمجھ گیا کہ ہمیں ہماری موت کی خبر دے رہا ہے۔ علی بن الحسین نے کہا بابا جان خدا آپ سے ہر قسم کی مصیبت کو دور رکھے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، ہم حق پر ہیں۔ علی بن الحسین نے عرض کی ہم حق پر ہیں تو موت کی پرواہ نہیں ہے، یا موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑیں۔ آپ نے فرمایا خدا تمہیں ایسی ہی جزائے خیر عطا کرے جیسی ایک باپ اپنے بیٹے کو جزائے خیر دیتا ہے۔ جب پاؤں پھٹی تو امام حسین گھوڑے سے اترے اور نماز صبح ادا کر کے جلدی سے سوار ہو گئے اور اصحاب و انصار کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حر چاہتے تھے کہ آپ کو کوفے کی طرف لے جائے، لیکن امام حسین نے شدید طور پر مخالفت کی، یہاں تک کہ چاشت کے وقت نینوا کی سرزمین پر پہنچے۔ اچانک 2 ایک مسلح سوار دکھائی دیے، وہ کوفے سے آ رہا تھا، سب کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ اس نے قریب آ کر حر اور ان کے ساتھیوں کو سلام کیا اور امام حسین اور آپ کے اصحاب کی طرف ملتفت نہ ہوا۔ اس کے بعد اس نے حر کو ایک خط دیا جو عبید اللہ بن زیاد نے لکھا تھا۔ اس کا مضمون یہ تھا جب میرا خط تمہیں ملے اور میرا قاصد تمہارے پاس پہنچے تو حسین کے سارے راستے بند کر دینا اور اسی جگہ اترنے پر مجبور کر دینا جہاں پانی اور محاذ نہ ہونے میں جہاں پانی اور محاذ نہ ہو۔ میں نے قاصد سے کہہ دیا کہ وہ تم سے جدا نہ ہو یہاں تک کہ میرے پاس یہ خبر لائے کہ تم نے میرے فرمان کی اطاعت کی ہے، والسلام۔ ابن نما نے جابر بن عبداللہ بن سمان سے نقل کیا کہ جب ہم نینوا پہنچے تو قبیلہ کندا کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن بشیر تھا آیا، حر کے لیے عبید اللہ بن زیاد کا خط لایا۔ اس نے خط لانے والے کو ابو شعثا کندی نے دیکھا اور کہا یہ تو کوئی جانا پہچانا لگتا ہے۔ کہا تم مالک بن بشیر تو نہیں ہو؟ اس نے کہا ہاں وہ خود بھی قبیلہ کندا سے تھا۔ ابو شعثا نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے کیا لایا ہے؟ اس نے کہا کیا لایا ہوں، اپنے امام کا فرمان پہنچایا اور اپنی بیعت کا پاس کیا۔ ابو شعثا نے کہا تم اپنے پروردگار کا عصیان کیا، تم نے اپنے امام کی پیروی اس خبر میں کی ہے جو تمہاری ہلاکت کا باعث ہے، تم نے ذلت اور دوزخ کو خریدا ہے۔
تم نے ذلت اور دوزخ کو خریدا ہے، تمہارا امام بہت برا امام ہے۔ خدائے عز و جل کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، یعنی ہم نے لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دینے والوں کا پیشوا قرار دیا ہے، اور یہ قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حر نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ عبید اللہ نے اس خط میں لکھا ہے کہ اس نے میری نگرانی کے لیے جاسوس معین کیے ہیں۔ زہیر نے کہا فرزند رسول، اس کے بعد حالات اور زیادہ سخت ہو جائیں گے، لہذا ان لوگوں سے اس وقت جنگ کرنا آسان ہے۔ قسم اپنی جان کی، بعد میں اتنی فوج آ جائے گی جس سے جنگ کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ امام حسین نے فرمایا میں اس گروہ سے جنگ میں پہل نہیں کروں گا۔ زہیر نے عرض کیا یہاں قریب میں فرات کے نزدیک ایک قریہ ہے، وہاں مورچہ لینے کے لیے ایک ٹیلہ بھی ہے اور اس کے 3 طرف فرات ہیں۔ امام حسین نے فرمایا اس قریے کا نام کیا ہے؟ عرض کیا اسے عقر کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا میں عقر سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے حر کو مخاطب کر کے فرمایا ہمیں کچھ آگے بڑھنا چاہیے، چنانچہ آپ نے حر اور اپنے ہمراہیوں کے ساتھ کچھ راستہ طے کیا، یہاں تک کہ سرزمین کربلا پہنچ گئے۔ ناظرین، یہاں تک ہماری گفتگو یعنی 196 پیج تک مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس سلسلے میں ہم 5 سوال آپ کی خدمت میں جو صفحے ہم نے پڑھے ہیں انہی سے پیش کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ کوفے کے راستے میں منزل ذو حسم پر امام حسین علیہ السلام سے کس تاریخ میں اور کس دن پہنچے؟ امام حسین منزل ذو حسم پر کس تاریخ اور کس دن میں پہنچے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ان منزلوں پر امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، ان میں منزل بیضا کون سی منزل ہے؟ یعنی تعداد کے اعتبار سے 20ویں، 21ویں، 22ویں، 25ویں، 26ویں۔ کس شخص نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کے حالات بیان کرتے ہوئے کہا کہ کوفہ کے شرحفاء نے رشوت لے لی ہے اور ان کے دل بنی امیہ کے لیے نرم ہو گئے ہیں؟ چوتھا سوال آپ کی کس خدمت میں یہ ہے کہ کس منزل سے روانہ ہوتے ہوئے امام حسین علیہ السلام سو گئے اور تھوڑی دیر بعد آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین کہتے ہوئے بیدار ہو گئے؟ پانچواں سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ وہ آیت کون سی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے جہنم کی طرف بلانے والا پیشوا قرار دیا ہے؟ یہ اس میں پڑھی جانے والی کس سورے کی کون سی آیت ہے؟ جن کے دیجئے جوابات، انشاءاللہ جو جوابات دے گا ہم اس کی خدمت میں صحیح اس شخصیت کا نام بھی پیش کریں گے اور انشاءاللہ اس کو انعام سے بھی نوازا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔